یہی انجینئر محمد علی مرزا جو ہے، جس بخاری شریف سے یہ روایت دیتا ہے کہ صحابہ کرام آپس کے اندر کسی بات پر بحث کر رہے تھے، اسی بخاری شریف سے یہ روایت نہیں دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری باتوں کو یہ بخاری شریف سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کو جو اللہ نے اعزاز دے دیا وہ ایسے تھوڑی مل گیا، اس وقت کو قرآن نظر نہیں آتا اور حدیث سے اختلافات کی روایات لے کر جہالت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے، اپیل ہے، منت ہے، التماس ہے کہ کسی بھی شخص کی سوشل میڈیا پر بات سننے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ شخص کون ہے، کہاں رہتا ہے، کب پیدا ہوا، کب اس نے تعلیم حاصل کی، کس مدرسے کی طرف سے، کس ادارے کی طرف سے یہ یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا واٹس ایپ پر ہمیں یہ تعلیم اسلام پیش کر رہا ہے۔ مجبور ہو کر ہمارے علماء نے سوشل میڈیا کا ان جاہلوں کی وجہ سے استعمال کیا۔ اس جہالت کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ایک دین کی بات آپ کسی بھی یوٹیوب پر یا فیس بک پر سرچ کر لیں، ایک بات یا دو باتیں آپ کے اپنے علماء کی آئیں گی۔ سینکڑوں جاہل لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو پست کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جہالت پھیلا رہے ہیں کہ مسلمان اتنے منتشر ہو جائیں، آپس کے اندر ان کے اختلافات بڑھ جائیں، یہ اپنے مذہب کو جھوٹا مذہب تسلیم کریں اور یورپ جو ہے وہ غالب آ جائے۔ یورپ کے اداکار بننے والے لوگوں میں یہی مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ مرزا جو غلام احمد قادیانی کی طرح یہی ایک بدبخت ہے مرزا محمد علی جیلوی، جو اپنے آپ کو ایک مجتہد کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں کسی مولوی کو نہیں مانتا، کسی پیر کو نہیں مانتا، کسی عالم کو نہیں مانتا، بس میں مانتا ہوں اپنی مرضی کی کتاب کو، جس کتاب سے میں جو چاہوں علم بیان کروں۔ علماء نے اس کو مناظرے کا چیلنج دیا، علماء نے اس کو بارہا دفعہ دعوت دی، نہ یہ آتا ہے۔ اگر کوئی اس سے ملنے جاتا ہے اس کی تلاشی لیتا ہے کہ اس کی جیب میں کوئی ریکارڈنگ تو نہیں ہے، یہ میرے ساتھ بات کرنے آیا ہے، کہیں اس نے کوئی کیمرہ تو نہیں لگایا ہوا۔ یہ ساری چیزیں اس بندے کے جہالت پھیلانے کے طریقہ کار ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس طرح کی جہالت کے اندر آنے سے پہلے اپنے علماء کو ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کو یہ منصب دیا نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری کی۔ آج کے جاہلوں کی طرح انہوں نے باتیں نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر ہم عمل کریں گے ہمارے لیے بھی اعزازات ہیں، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ناکامیاں ہیں۔